اور ساتواں یہ ہے کہ اللہ رمضان المبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. 10 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے رمضان کی ہر رات. ہر رات. ابھی کتنی راتیں گزر گئی؟ 27ویں چل رہی ہے نا. ایک رات میں کتنے؟ 10 لاکھ. تو اب تک کتنے ہوئے؟ ارے بھائی جلدی حساب لگاؤ. 2 کروڑ تو 20 تک ہو گئے تھے. 2.25 کروڑ کے قریب ہو گئے. چلو لمسم 3 کروڑ پکڑو 30 تک. کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ لوگوں کی روزانہ کیا ہوتی ہے؟ بخشش ہوتی ہے. 3 کروڑ کیا پورے رمضان میں کتنے ہوگی؟ 3 کروڑ لوگوں کو اللہ بخشتا ہے دوزخ سے. قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی یہ الگ حدیث فرمایا. قبیلے بنو کلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. ہر شخص کے پاس 500 کے قریب بکری ہوتی تھی اور 1000-2000 تک جاتی. اور اس قبیلے بنو کلب میں 70,000 لوگ تھے. کتنے تھے؟ جب یہ قبیلہ بنو کلب وادیوں میں نکلتا تھا 2 پہاڑوں کو جھکا دیتا تھا. جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑا میدان ہے, میدان بھر گیا اور پہاڑوں کے اوپر اب انسان جا رہے ہیں اور پہاڑ ان کے وزن سے جھک رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے تعداد بتائی ہے, تم اندازہ لگاؤ پہاڑ کو یہ جھکا دے. کس کو جھکا دے؟ اتنے کثرت سے قبیلے بنو کلب کی بکریاں تھی. کیا تھی؟ ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ سوال اگر کوئی 10ویں میں یہ سوال دے دیں ایک بکری کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں, کیا جواب ہوگا؟ ماسٹر صاحب خود ہی گن لو. تو یہاں پر فرمایا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخشتے. بکریوں یعنی ساری بکریاں. ایک بکری پر کم سے کم 1000 تو بال ہو گئے نا. ہاں تو 1000 لوگ ایک بکری میں پکڑو تو کم سے کم 10 سے 20,000 بکریاں وہ ہوگی. تو اب لاکھوں اور کروڑوں میں تعداد چلے گئی. یہ ایک الگ بخشش کا بہانہ. اور 8واں بخشش کا بہانہ یہ ہے کہ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے 30ویں رات. کون سی؟ 30ویں رات. یعنی روزہ ہوتا ہے سمجھ لو 30واں روزہ, 29واں روزہ ہوتا ہے اور اس کی رات 29ویں روزے کی رات. یہ 30ویں روزے کی مطلب رات ہوتی ہے, رات پہلے ہوتا ہے نا, سمجھ میں ہی بات. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پہلے سے 29 تک جتنوں کو بخشا اتنا ایک رات میں اتنے لوگوں کو بخشتا ہے. پہلے سے 30 تک کتنے ہوئے تھے؟ 3 کروڑ. اور اب وہ 3 کروڑ ایک ہی رات میں اللہ بخش دیتا ہے. وہ 30ویں رات ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ 30ویں رات. بخشش کا بہانہ. اور 9ویں چیز القرآن الصیام والقرآن یشفعان لیوم القیامہ. قرآن اور روزہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گے. قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے سونے نہیں دیا, تراویح میں کھڑا رکھا. اے اللہ میں گواہ ہوں کہ اس نے بڑی ایمانداری سے میرا حق ادا کیا. اے اللہ تو میری دعا قبول کر اسے جنت میں پہنچا. اب قرآن سفارش کرے اور اللہ قبول نہ کرے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن سب نے سنا نا تراویح میں, سنا نا بھائی. دیکھو 2022 کا رمضان ہم نے ٹھیک نہیں گزارا مثال کے طور پر, لیکن ہماری عمر کتنی ہے؟ کم سے کم 25 سال 50 سال. 50 سال میں کتنے رمضان ہوئے؟ 50. کتنے ہوئے؟ تو کم سے کم 50 رمضانوں میں ایک مرتبہ تو ڈھنگ سے ہم نے تراویح پڑھی ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ بتا رہا ہوں میں, پوری زندگی میں اگر کوئی انسان ایک مرتبہ قرآن ایسے سن لے جیسے سننے کا حق ہے, وہ اتنا عمل بخشش کے لیے کافی ہے پوری زندگی میں. اور دوسرا روزہ سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا, بھوکا پیاسا رکھا. اے اللہ بڑی تکلیف سے اس نے اپنا روزہ رکھا. پانی کو دیکھتا تھا ترستا تھا, کھانے کو دیکھتا تھا ترستا تھا, دوپہر میں کڑاکے کی دھوپ میں
اے اللہ پسینے کو پوچھ کر یہ حلال روزی کماتا مگر روزہ اس نے توڑا نہیں ہے. 15 گھنٹے تیرے محبت کی خاطر تجھے راضی کرنے کی خاطر بھوکا پیاسا رہا. چاہتا تھا تو اکیلے میں جا کر روح افزا پی سکتا تھا, کثر پی سکتا تھا, کھجور جیب میں ڈال کر چلن دیتا تھا کچھ نہ کچھ, ہے نا, ہو سکتا تھا ایسا, لیکن یہاں پر نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ امت محمدیہ اس معاملے میں بے ایمان نہیں ہوتی ہے, بڑی ایمانداری سے لوگ رکھتے ہیں روزہ. کتنا ہی بڑا بے ایمان ہو, اگر آپ اسے روزہ رکھوا دو اور کہو کہ پانی پی لے بھائی, فلٹر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, دروازے لگا دو, کھڑکیاں لگا دو, اسے کہو پی لے پی لے, وہ نہیں پیے گا, بالکل نہیں پیے گا. یہ ایک مسلمان کے ایمان کی چنگاری ہے. جب پورا ایمان بن جائے گا تو کیسا بنے گا؟ لیکن شیطان اسے سدھرنے نہیں دیتا. بیوی ادھر سے کھینچتی ہے, ماں ادھر سے کھینچتی ہے, مکان اور دکان پیچھے سے کھینچتے اور دوست آگے سے کھینچتے اور خبر نیچے سے کھینچ رہی ہے. اسے سدھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو القرآن روزے یہ بھی ایک بخشش کا 9واں بہانہ. 10واں بہانہ لیلۃ الجائزہ, عید کی رات, چاند رات ہم جسے بولتے ہیں. اور کتنے خوشی سے ہم چوک میں گھومتے ہیں, کوئی ٹوپی خرید رہا ہے, کوئی چپل خرید رہا ہے, اور کیا چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. وہاں وہ نظر آتا ہے جو نظر نہیں آنا چاہیے تھا. السلام علیکم, کہاں ہے بھائی؟ ارے بھائی آیا تھا ذرا بس. اچھے اچھے لوگوں کی ملاقات چاند رات میں ہو جاتی ہے. یہ جو چاند رات ہے نا, اس کو ہلکے میں نہیں لینا ہم لوگ, اس کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں ہم لوگ. یہ بہت قیمتی رات ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا لیلۃ الجائزہ کسے کہتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن عباس, قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پورا رمضان گناہوں میں گزارے گے. پورا رمضان وہ میری امت کے لوگ ہو گئے, پورا رمضان گناہوں میں گزارے گے. مجھے اس لیلۃ الجائزہ سے امید ہے, مجھے اس رات سے امید ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے سجدوں کا انعام مجھے لیلۃ الجائزہ کی شکل میں دیا ہے کہ جا تیری امت کو میں نے لیلۃ الجائزہ دیا, عید کی رات دی ہے. اس رات میں جو شخص جو بھی عبادت کرے گا, جیسے بھی عبادت کرے گا, اس کے بدلے میں ہم بخشش کر دیں گے. اس کی کچھ بھی کرے گا, نیک عمل ہونا چاہیے بس. کسی کا گاڑا ڈھکیل دیا, کسی کو پانی پلا دیا, کسی کی دعا لے لی, اور کسی کا کوئی کام کر دیا. لیلۃ الجائزہ, انعام والی رات. اور اس رات اللہ تبارک و تعالی دعا ولی اور قطب اور ابدال کی طرح قبول کرتا ہے, مانگنے والے کی دعا, صرف امام کی نہیں. جو بھی مانگے گا دعا لیلۃ الجائزہ میں, ہاتھ اٹھائے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ولی ہے, وہ قطب اور ابدال ہے, مستجاب الدعوات ہے. اس کی وہ رات کی دعا رائے گا نہیں جائے گی, ضائع نہیں جائے گی. اتنا بڑا فائدہ ہے لیلۃ الجائزہ کا, اتنا بڑا انعام ہے.